ہوئے ہیں اتنے لوگوں کے درمیان یہاں کسی کے باپ کی تعریف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پاک کی تعریف ہو رہی ہے۔ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، اور بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ کس کی مجال ہے جو نبی کی مثال دے، پچھم سے کوئی آج بھی سورج نکال دے۔ ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کس کی مجال ہے جو نبی کی مثال دے، پچھم سے کوئی آج بھی سورج نکال دے، اور بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے خدا لیکن مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے خدا لیکن مدینے جانے کا رستہ نکال دے، اور یا رب میری نماز میں تاثیر ایسی دے کہ سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ اعلان ایک سماعت کرنے بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہے تو بولو۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہے تو بولو۔ ارے ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، سفیان بھائی ان کو تو خدا نے میرے ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہے تو بولو۔ ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کرنے آئے تو معاملہ ایسا تھا کہ ایک طرف کے لوگ آنکھ بند کر کے سو رہے تھے، دوسرے طرف کے لوگ منہ کھول کے سو رہے تھے۔ بنگال سے مولانا آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، حضرت نے کہا ارے بے وقوفو تقریر سنو گے یا سو گے؟ تو معاملہ ایسا ہوا کہ مجمع سے آواز آئی کہ جو آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں حضرت آپ تقریر کریے، جو آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور جو منہ کھول کے سو رہے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بیداری کے ساتھ بیٹھے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ کچھ اور بتایا جاتا ہے، لوگ سمجھ کچھ اور لیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے اب نماز شروع ہونے جا رہی ہے، امام صاحب نے کہا کہ جن جن لوگوں کے پاس موبائل ہے وہ سوئچ آف کر لے۔ سارے لوگ اپنی اپنی موبائل سوئچ آف کرنے لگے۔ ایک صاحب اس میں ایسے تھے جن کا موبائل گھر چھوٹ گیا تھا تو وہ گھر چلے گئے سوئچ آف کرنے۔ جب گھر سے سوئچ آف کر کے آئے جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، امام صاحب سے لڑنے لگے۔ ایسے لوگ ہوتے، پہلے کا دور تھا ایمن بھائی، دو آدمی جھگڑا کرتے تھے تیسرا آدمی چھڑا دیتا تھا، لیکن اب کا دور ایسا ہے کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے کہ مزہ لیں گے اس کا۔ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ بہرحال بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، قوم ملت کی اصلاح فرمانے کے لیے حضرت موجود ہیں، ابھی آپ حضرات ان سے تقریر سماعت کریں گے۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہے تو بولو۔ ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہے تو بولو۔ ارے ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہے تو بولو۔ ان پر تو خدا نے ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو۔ نعت کے حوالے سے اجمل سلطان پوری نے کہا تھا کہ میں جب بھی شاعر نے کہا تھا جب میں جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا، آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشم تر کو ادیب لکھوں گا، بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا۔ تو اجمل سلطان پوری نے کہا جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کہیں سبحان اللہ، بیدار ہو جائیں، حضرت کی تقریر سن لی ہے۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہ مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آخری شعر سن لے، اجمل سلطان پوری جب مشہور ہو گئے انہیں زہر دے دیا گیا، جب زہر کا اثر نہ ہوا تو پھر قلم اٹھاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ مست مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور مجھے زہر دینے والے سب لوگ شامل ہو جائیں گے، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ دیکھا ہے تو دیکھا کیا ہے، ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے،
جس نے طیبہ نہیں دیکھا ہے تو دیکھا کیا ہے، اور حشر میں سارے گنہگار اسی میں ہوں گے، میرے آقا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے۔ حشر میں سارے گنہگار اسی میں ہوں گے، حشر میں سارے گنہگار اسی میں ہوں گے، میرے آقا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے۔ اور اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے۔ اچھے انداز میں آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مہمان شاعر مداح رسول بلبل باغ مدینہ جناب ابو سفیان جین پوری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، چھوم کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کرے۔ ایمن بھائی، جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں۔ دیکھیں، ابو جہل نبی کو جانتا تو تھا لیکن مانتا نہیں تھا، ابو لہب نبی کو جانتا تو تھا، مانتا نہیں تھا، عتبہ نبی کو جانتا تو تھا، مانتا نہیں تھا، شیبہ نبی کو جانتا تو تھا، مانتا نہیں تھا۔ ایک مصرع نکلا تھا لکھنؤ میں، وہ طرح مصرع تھا کہ جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، تو ایک عاشق رسول نے جب اس مصرعے کو سنا تو اس نے کہا کہ جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں، جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں، ڈھانا وہ ہے نبی کا، دیوانہ تو ہے نہیں، ڈانا وہ ہے نبی کا، شعر سمجھیں گے آپ لوگ، جانا تو اس نے خوب ہے، مانا تو ہے نہیں۔ ایک بات بتا دوں، 4 مصرعے اشارے کی زبان شعر و شاعری ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز، جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ نہ میری بات ہے نہ میرے گھر کی بات ہے، اللہ کے رسول و پیغمبر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، نہ میری بات ہے نہ میرے گھر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے۔ اور آقا نے میری قبر میں آ کر یہ کہہ دیا، چھوڑو ہٹاؤ جانے دو نوکر کی بات ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ آقا نے میری قبر میں آ کر یہ کہہ دیا، چھوڑو ہٹاؤ جانے دو نوکر کی بات ہے، تو گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے کہیں سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے۔ راتوں میں موبائل کے ذریعے 1 بجے 1:30 بجے تک نوجوان بھائی جاگنے والوں، آپ کے لیے پیغام ہے، نبی کا جلسہ ہوتا ہے، ابھی تقریر ہوگی تو میں دیکھوں گا کتنے لوگ گھر جا رہے ہیں، نظر میں رہیں گے آپ حضرات، خیال کریں گے تقریر سننا بھی ضروری ہے قوم کی اصلاح کے لیے۔ حضرت مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت علامہ و مولانا رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں، اور اس بار گھر سے یہ نکلنا ہے سوچ کر، کیا واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں، اس بار گھر سے یہ نکلنا ہے سوچ کر، واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب ابو سفیان جین پوری، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو اچھا ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ ہے تو سبحان اللہ بولے، وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے۔ ابھی مداح رسول بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام ہمارے محمد آباد کی مشہور و معروف خوبصورت آواز کے مالک، پیارے لب و لہجے کے مالک جناب ماسٹر ایمن محمد آبادی سے آپ حضرات نے نعت کو نعت کے سلیقے سے سماعت کر لیا ہے، منقبت کو منقبت کے سلیقے سے سماعت کر لیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے اور بہت ہی سنجید کے مزاج سے پڑھتے بھی ہیں، نعت کو نعت کے سلیقے سے پڑھتے ہیں، منقبت کو منقبت کے سلیقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، آپ حضرات آمین کہیں۔ کیونکہ علاقے کی بات ہے، آپ حضرات سنبھالے نہیں، اب سنبھلتا ہمارے، تمہارا علاقہ تمہارے حوالے، وہ حوالے سے رخصت ہو چکے ہیں، ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے میں دیکھیں شعر ہوتا ہے، چاہے وہ بول کے پڑھا جائے یا ترنم میں پڑھا جائے، چاہے وہ جنگل کا شعر ہو یا نعت کا شعر ہو، لیکن نعت کے شعر میں فرق اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوتی ہے نعت کے شعر کے حوالے سے۔ جنگل کا شعر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آقا کریم کے قدموں میں جھک جایا کرتا تھا،
یہ جنگل کے شیر کی اوقات ہے، اور نبی کے نعت کی جو شیر ہم یہ مدحان مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اب وہ میں پڑھتا ہوں کہ وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے. سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولے کہ وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، نبی نے جس کو چوما تھا وہ پتھر کتنا اچھا ہے. وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، وہ کالا ہے. یہ نبی کی بات محفل ہے، شعر سنیں گے. وہ کالا ہے مگر ابھی میرا پورا شعر مکمل 4 مصرے ہوئے نہیں ہیں ماشاءاللہ. عرفان بھائی 2 ہی مصرے سمجھ کر شعر کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں پڑھوں گا. شعر سنیں. وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، نبی نے جس کو چوما تھا وہ پتھر کتنا اچھا ہے. اگر ایک ساتھ آ جائیں نبی کی پاک محفل میں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کتنا اچھا ہے. اگر ایک ساتھ آ جائیں نبی کی پاک محفل میں. طائف کی گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا تو لوگ ان پر پتھر برسائے، لوگوں نے ان پر کوڑے ڈالے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ایک طرف دیکھیں، اور آقا کریم نے ہم تک دین ایسے ہی نہیں پھیلا ہے مسلمانوں. جب طائف کی گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، نبی کا جسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور جسم مبارک پر کوڑے ڈالے گئے، تو جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں طائف کی زمین کو پلٹ دوں. آقا کریم فرماتے ہیں جبریل کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. آج شاعر کہتا ہے وہ طائف کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں اور 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ جس گلی میں وہ زخم کھاتا رہا. ایسے خاموش رہیں گے تو یہ پردھان پور کے بجائے خاموش پور ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ، بڑا زور سے بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، فضاؤں میں لہرائیں، پکاریں یا رسول اللہ. زور سے بولے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. جس گلی میں وہ زخم کھاتا رہا، جس گلی میں وہ زخم کھاتا رہا، اس گلی میں وہ روز جاتا رہا، اور جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا رہا. جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا رہا. اب شان محمدی کو ملاحظہ کرے. شاعر کہتا ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا. کہے سبحان اللہ. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا. قرآن پاک کی آیت میں ہے جلوہ محمد کا. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا. قرآن پاک کی آیت میں ہے جلوہ محمد کا. اور ماسٹر احمد صاحب ایک شعر سنیں گے اور اچھا لگ جائے 10 روپیہ دے دیں گے، پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی میں آپ کا 10 روپیہ واپس کر دوں گا. شعر دیکھیں کہ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارا محمد کا. قرآن پاک کی آیت میں ہے جلوہ محمد کا. ارے وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا. وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے. میں جناب ایمن ماسٹر احمد صاحب کی طرف سفیان بھائی کا نمبر ہے، اس کے بعد سے حضرت مولانا فیض الحسن صاحب قبلہ متعلم مدرسہ امجدیہ اس جگہ کو تشریف رکھتے ہیں. ماشاءاللہ احمد بھائی کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے. آپ اس کو پہلے ہی بتائے تھے کہ یہاں سب لوگوں کو ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ. بہرحال کہیں کہیں احمد بھائی ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخری تک بہنی تک نہیں ہو پاتی. بہرحال کہیں کہیں اناؤنسر کو لوگ ایسے ہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ برادر کے لوگ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں اور چاہے کوئی بھی زمین ہو. بہرحال ایک جلسے میں ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا، ایک صاحب کو محمد کا وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا. 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد سے ثناء رسول محترم جناب مولانا فیض الحسن قادری متعلم مدرسہ امجدیہ رضیہ گوسی سے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نبی اکرم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. اس میں ایک آخری شعر آئے گا جو کہ عمر فاروق اعظم کا واقعہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کیا معاملہ تھا. شاعر کہتا ہے نبی اکرم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. نبی اکرم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا.
जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। नबी अकरम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। अजी उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे हजरत को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर निगाहे नबी तो देखो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मगर निगाहे नबी तो देखो, मगर निगाहे नबी तो देखो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। नारे तकबीर, जोर से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुफियान भाई शायर ने कहा कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। काफी लोग बैठे जिनके चेहरों को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, वो लोग भी मुझे पहचानते हैं। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, कहीं रिश्तेदार नहीं मिल गए तो उनकी शिकायत होगी। आप हज़रात बेदार रहें सलीके के साथ। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहाँ का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहाँ का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। और सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल। जब स्टेज के लोग समझने लगे तो मैं जानता हूँ कि आप लोग भी बेदार हो जाएंगे माशाअल्लाह। सुफियान भाई को अल्लाह सलामत रखे। एक मामला ऐसा था कि बहरहाल छोड़िए, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, हजार बरस पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। अरे नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। आपके इलाके की वो अजीम शख्सियत कहने और मशहूर मारूफ शायर, पॉपुलर फेमस और कुछ और वर्ड मेरे पास नहीं है जिससे मैं तारुफ कर सकूं। बहरहाल आप लोग इन हवाइन भाई को ऐसे ही पहचानते हैं जिससे बाप बेटे को पहचानता है और बेटा बाप को पहचानता है। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर के साथ जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको समझते हैं खुद को जो मालिक, मियाँ ज़मीं खुदा की है और हुकूमत मेरे रसूल की है। न रहेंगे न रहने देंगे हम जैसों को भी जहन्नम में, गुनाहगारों की हिम्मत मेरे रसूल की है। तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मैं एक शेर पढ़ रहा था कि जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, हाफिज मोहम्मद अली अशरफी साहब किबला तशरीफ रखते हैं जो कि मदरसे के मुदर्रिस से मस्जिद के इमाम है, इनके हवाले से, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। और पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, सुजान भाई, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। और चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, सारे लोग शामिल हो जाएंगे इस शेर पे, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, अरे ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। क्योंकि सरकार करेंगे नजरदार करेंगे, उम्मत की मदद से जदे अबरार करेंगे। मैं शर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। सलीके के साथ बड़ी तेजी के साथ मैं नाते नबी पेश करने के लिए मुझे आप